آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ تاریخ اسلام کے عباسی خاندان میں سے مہدی کے حوالے سے ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ چند ایک چیزیں ہیں جو بقیہ تھی، اس طرف بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے گوش گزار کریں۔ مہدی کا نام تو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن ابو جعفر، یہ اس کا نام ہے، جسے ابو عبداللہ محمد مہدی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا، لیکن مہدی کے نام سے ہی معروف ہے۔ صرف مہدی، محمد مہدی یا مہدی کے نام سے یہ معروف ہے، ابو عبداللہ محمد مہدی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو باقی یہ ہے کہ چند چیزیں جو ہیں وہ گزشتہ آ، ابو جعفر منصور کے حوالے سے کچھ چیزیں باقی تھیں، اس پہ بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ اس میں بطور خاص ایک تو بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مختصر سی بات ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا کچھ ان کی جو وصیت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے وصیت کیا دی اور کس طرح کی۔ اور تیسری بات جو اہم ہے ہمارے ساتھ متعلق ہے، کچھ کچھ علمی خدمات ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ علمی خدمات اس دور میں کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ البتہ ایک ذکر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے دور میں سندھ کے علاقے میں بھی جو ہے ابو جعفر منصور کے دور میں سندھ کے علاقے میں بھی ایک دستہ بھیجا گیا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بعد۔ یہ دوسرا دستہ تھا جس نے سندھ کے علاقے، مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ فتوحات حاصل کی ہیں۔ تو ہم بات کریں گے، شروع یہی سے کرتے ہیں کہ سندھ کی جو فتوحات ہیں اس میں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ شروع میں محمد بن قاسم جو ہے انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس علاقے میں اسلام کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص، یا یوں کہہ لیں کہ سرکردہ فرد، امیر، یا یہاں کی طرف اس طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دستہ ضرور بھیجا جاتا رہا ہے، جو کہ مختلف علاقوں میں رہا۔ تو البتہ ابو جعفر منصور کے دور میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیبل کا جو علاقہ ہے یہ اس دور میں مفتوح ہوا ہے۔ یہ دیبل کا جو علاقہ ہے یا اس کا قلعہ جو ہے یہ سندھ میں ہے، اور یہ سندھ کے علاقے میں، ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ کراچی کے قریب ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے علاقے میں ہے جو کہ 27 کلومیٹر، 27 کلومیٹر جو ہے جنوب مشرق کے علاقے میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرف اس علاقے کی طرف جو ہے وہ دستہ بھیجا گیا۔ ابتدا میں چند ایک لوگ آتے رہے اور پھر جاتے رہے، بعد میں یہاں پہ ابن حفص جو تھا وہ بھی موجود تھا، لیکن یہاں پر جو ابو جعفر منصور نے جس شخص کو بھیجا ہے وہ ہشام بن عمر تغلبی، انہوں نے اس کو مقرر کیا، جنہوں نے جہاں یہاں آ کر اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی حاصل کی، یوں کہہ لیں کہ علاقے مفتوح کیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہاں پر فوج کشی بھی کی گئی، جس کی وجہ سے سندھ کے مختلف حصے جو ہیں بطور خاص ملتان کے علاقے کی طرف بھی علاقے جو ہیں وہ فتح ہوتے گئے۔ چونکہ اس علاقے میں راجاؤں کی یہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تھے، اور ان کے قبائل وغیرہ جو موجود تھے اور ان کی گڑیاں موجود تھیں، ان علاقوں پر قبضے کیے گئے۔ تو بہرحال یہ علاقہ جو ہے یہ ابن حشام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے، ہشام بن عمر تغلبی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ بعد ازیں انہوں نے پھر یہاں کے راجوں کے ساتھ صلح بھی کی اور ان کو اپنا ہم نوا بنایا، اور ان کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے معاہدے وغیرہ بھی کیے۔ خیر، اس کے بعد دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ جیسے ذکر کی ہے کہ بیت اللہ کی توسیع کا کام انہوں نے کیا تھا۔ ابو جعفر منصور نے بیت اللہ کی توسیع اپنے بطور خاص اپنے
خاص جو حمال تھے ان کے ذریعے کی، اور کچھ علاقے جو ہیں جس میں دارالندوہ کا علاقہ بھی شامل ہے، کہ دارالندوہ کا وہ مقام جو ہے وہ بھی اس توسیع میں شامل ہو گیا تھا، اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے اور دیگر امور کے لیے ابو جعفر منصور نے بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، دو طرح کی وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت وہ ہے جو کہ عام معروف ہے اس وقت، اور اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آتا ہے، اور دوسری وصیت وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ وہ بطور خاص فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے۔ اچھا میں آپ سے السلام یہ علیکم وعلیکم السلام، میں آپ سے یہ سر، گزار آپ جس سے پڑھا رہے ہیں اس کی اسکرین شیئر کر۔ انس آپ میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ میسج بھی آ گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میرے ساتھ بنیادی جو کتاب ہوگی وہ تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی کی تیسری جلد یا دوسری جلد، جس کو آپ عباسی دور کے حوالے سے جانتے ہیں، اس علاقے سے یا اس ایریے سے ہم پڑھائیں گے۔ دوسرا کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے کچھ نیٹ سے بھی میں استفادہ کرتا ہوں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیگر کتابوں سے بھی ہیں، تو اس لیے کسی ایک چیز کی سکرین میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں، آپ کو مفید معلومات ہی ملیں گی۔ اگر میں سکرین شیئر کروں نا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، میرے لیے بھی مشکل ہے پڑھانا، آپ کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ جو بطور خاص اتنا بڑا یہ ایک ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک چیز کو نہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں نہ ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جو ضروری اشیاء ہیں میں اسی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ اس کے لیے کتاب آپ اپنے سامنے بے شک رکھیں، جو بنیادی کتاب ہے اس کو آپ دیکھیں، لیکن بے شک وہ آپ کے پاس پی ڈی ایف ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر ایک جو ہے وہ اس کی جزیات سمیت اس کے کئی ایسی چیزیں ہیں وہ میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوگا، اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ ہاں ہاں جی، تو یہ کتاب بہرحال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی کی کتاب ہے، عباسی خلافت کے حوالے سے اس کی کئی مختلف اس کے ناشر ہیں، ان کو آپ سامنے رکھتے ہوئے عباسی خلافت کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دو طرح کی وصیتیں ہیں، ایک تو وہ مطلق سی وصیت ہے جو کہ ہر انسان اپنے بعد اعتبار سے وہ کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جو فوت ہونے سے پہلے بطور خاص اپنے کسی نمائندے کو یعنی ولی عہد کو کی جاتی ہیں، رعایا کو کی جاتی ہیں، تو وہ دونوں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں رکھتا ہوں۔ اس میں بڑی مفید چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی اس میں سبق موجود ہے۔ دیکھیں اس کا ایک موقف تو یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ابو جعفر منصور کا موقف یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو صرف تقوی درست رکھ سکتا ہے، سلطان کو اطاعت اور رعایا کو عدل یہ درست رکھ سکتا ہے، جو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے عفو و درگزر زیادہ مناسب ہے، اور وہ بڑا کم عقل ہے جو اپنے زیر دستوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ایک عام سا مقولہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوری خلافت کا جو دور تھا اس کا نچوڑ ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ خلیفہ کو تقوی ہی درست رکھ سکتا ہے، سلطان کو اطاعت اور رعایا کو عدل صحیح کر سکتی ہے، اور سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے جو اس کے لیے معافی اور درگزر زیادہ مناسب ہے، اور جو آ، بہت بڑا کم عقل ہے وہ شخص جو اپنے زیر دستوں پر ظلم کرتا ہے۔ بہرحال اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ سلطنت کے ارکان چار ہیں جن کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی: ایک قاضی جو بغیر خوف اور لومۃ الائم منصفانہ فیصلہ کرے، دوسرے پولیس جو قوی کے مقابلے میں کمزور سے انصاف کرے، تیسرے تحصیلدار جو پورا خراج وصول کرے لیکن رعایا پر ظلم نہ ہونے پائے، اور چوتھے پرچہ نگار جو ان لوگوں کی صحیح اطلاع دیتا رہے۔ پرچہ نگار سے مراد آپ آج کے صحافیوں کو آپ لے لیں، تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ چار ارکان ہیں سلطنت کے، اگر یہ سارے چاروں ارکان صحیح ہو جائیں
تو سلطنت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وگرنہ سلطنت جو ہے وہ نقصان کی طرف چلی جائے گی اور زوال کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے جو چند ایک باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اس حوالے سے، اس میں سے ایک ان کے بارے میں بڑا تقوی کے حوالے سے جیسا انہوں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جس سے ان کی اس بات کے پیچھے جو ان کے اصل مقصد ہے، یا جو ان کی اپنی نیت ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ خطبہ شروع کیا مسجد کے اندر، جب حمد و ثنا شروع کی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ جس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اسے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ اس سے ڈریں۔ منصور ظاہر بات ہے کہ خلیفہ تھا، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بلا وجہ، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن منصور نے کہا مرحبا، تم نے بڑی جلیل قدر ذات کو یاد اور بڑی عظیم ہستی کا خوف دلایا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جب ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے تو ان کی نخوت اور ان کا غرور ان کو گناہ پر آمادہ کرے۔ تو پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ پند و معزت ہمارے ہی گھر سے شروع ہوئی ہے اور ہمارے ہی یہاں سے نکلی ہے، اس لیے ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت تمہارا مقصود صرف یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس شخص نے خلیفہ پر اعتراض کیا اور اس کے بدلے میں اس کو سزا دی۔ یہ بہت پست مقصد ہے، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، اس بات کو یہاں پہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب خلیفہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جیسا کہ اس میں ذکر ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو خلیفہ جو ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو وہ درست رہتا ہے۔ دوسرا، رعایا پر نرمی کرنا، آسانی کرنا، اور ان کو طاقتور ہونے کے باوجود معاف کر دینا، یہاں اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں، چند ایک چیزیں جو ہیں، یہ ہر ایک شخص میں کبھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا زبردست، جاندار، اور بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈلی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان تمام حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ بڑے خوبصورت سلیقے کے ساتھ دیتا ہے، جس سے اس کی شان، عظمت، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو حوصلہ اور صبر ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس کی ذہانت کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ رہی۔ دوسرا، جو انہوں نے فوت ہونے کے وقت اپنے بیٹے کو بطور خاص وصیت کی تھی، وہ چند ایک چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر مہدی کو یہ وصیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں شکر سے قائم رہتی ہیں، قدرت، عفو و درگزر سے لوگوں کی اطاعت، تالیف قلب سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد، تواضع اور لوگوں پر رحم کرنے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نہ تم اپنا دنیاوی حصہ فراموش کرو اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھولو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا محمد، دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کرنا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی حفاظت کرے گا۔ حرام خون ریزی سے ہمیشہ بچنا کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں بھی ایسا آر ہے جو کبھی نہیں مٹتا۔ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے آخرت میں بھی ثواب ہے اور دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اعتدال سے نہ بڑھنا، یہ اس میں ہلاکت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حدود کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز معلوم ہوتی جو اس کے مذہب کے لیے زیادہ موزوں اور اس کے گناہوں پر متنبع کرنے والی ہوتی، تو اپنی کتاب میں ضرور اس کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ بادشاہت کے لیے تیز ہے، اس لیے اس نے ایسے شخص کے لیے جو زمین میں فساد پھیلائے دون عذاب اور عقاب کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ پھر کہنے لگے بیٹا، بادشاہ اللہ کی حبل متین ہے، اور اس کا عروۃ الوثقی اور دین قیم ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے مضبوط کرنا، اس کے لیے مدافعت کرنا، اس میں رکھنا ڈالنے والوں کو سزا دینا، اس سے بھاگنے والوں کی بےخبری کرنا، اور اس سے نکلنے والوں کو عذاب دے کر مسلح کر کے قتل کر دینا۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا، عدل کے ساتھ حکومت کرنا، اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ یہ باتیں شور و فتن کو روکنے والی اور دشمن کو تباہ کرنے والی اور کارگر دوا ہے۔ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عباسی خلیفہ کے بارے میں یا ان کے پیش رو کے بارے میں ابن صفح کے حوالے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت سختی والا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بات جو وصیت کے اندر انسان لکھتا ہے وہ اپنی اولاد کو وہ چیز دیتا ہے جس میں اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں نہ صرف اس کی کامیابی دنیاوی ہے بلکہ اخروی بھی ہے۔ تو خلفاء اپنے اولاد کے لیے بہت اچھا اگر معیار رکھتے ہوں اور اچھا کردار نبھاتے ہوں تو اولاد بھی ان کے لیے صحیح اچھے انداز سے ثابت ہوتی ہے اور پھر بعد میں ان کی نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ بات اب یاد آ رہی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ خلفاء کو نصیحت کرنا یہ بہت بڑا اولی العزم والے لوگوں کا کام ہے۔ اور دوسری بات کہ خلفاء کا اپنے آنے والے لوگوں کے لیے اور بالخصوص اپنی اولاد جس کے بارے میں پتا ہو کہ میرے بعد یہی خلیفہ بنے گا اور میں نے اس کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کے لیے ایسا اہتمام کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا اور اپنے جتنے بھی آنے والے مشاکل ہیں ان کے حل کی تجویز بھی دینا، یہ ایک عقل مند اور رحم دل انسان کی بات ہے کہ جو اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے اور اپنی اولاد کو مضبوط اور بہتر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کر چھوڑا ہے اور اچھی باتیں ہی لکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومن کو مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کی کوئی رات گزرنی نہیں چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس ہو۔ اور اس طرح یہ بھی ہمارے لیے کچھ چیزیں جیسے ہمارے سامنے یہ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد وصایا فرمائی ہے امت کے لیے بھی، اور بطور خاص آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر یمن کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو وہ پوری حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کردار انسان کو نبھانا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نبھانا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کی علمی کاوشوں کے حوالے سے جو ان کی علمی خدمات ہیں۔ ابو جعفر منصور اس دور میں گزرے ہیں جب ابتدا میں ہر طرف شورش ہی برپا تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف تو اموی خاندان کا صفایا اور پھر عبد الرحمن داخل کے ساتھ ان کی جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، تیسری طرف علوی خاندان یعنی وہ لوگ جو کہ میں نے پچھلے دفعہ ذکر کیا ہے کہ جو محبان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ وابستہ اور ان کا خاندان جو تھا اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ، اسی طرح رومیوں کی سرحد کی طرف بھی یہ ہمیشہ سے ایسی صورتحال چلتی رہی ہے، اور ابو مسلم خراسانی کا کردار آپ نے سن لیا ہے پچھلے سبق میں، تو اس میں بھی کافی چیزیں۔ اس سب کے باوجود علمی خدمات کو کوئی انسان اگر یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے کاوشیں کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بہترین بات ہے۔ ہمیں ان کے دور میں ابو جعفر منصور کے دور میں جو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں علماء کی علمی وسعت اور مذہبی علوم کے دروس اور تدریس اور نقل و روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تصنیف و تالیف کے حوالے سے دوسری قوموں کی زبانوں کے علوم کا مذاق بھی اسی دور میں ہی اگرچہ ہوا، تو وجہ یہی تھی کہ اس دور میں عربی نے اپنے انداز سے ترقی کی ہے، اور اس میں بالخصوص امام مالک رحمہ اللہ نے اسی دور میں موطا لکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی دور میں فقہ مدون کی یا درس و تدریس کا کام کیا۔ اسی طرح سب سے بڑے مغازی جن کو امام المغازی کا نام دیا جاتا ہے ابن اسحاق رحمہ اللہ، انہوں نے مغازی ابن اسحاق کے نام سے جو ہے وہ مرتب کی۔ اس کے علاوہ ابن ابی عروبہ اور حماد ابن سلمہ رحمہم اللہ انہوں نے بصرہ میں، اور معمر بن اشد نے یمن میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں، اور لیث نے ابن لہیہ اور ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ ابن لہیہ کو نکال کے امام ابو یوسف اور ابن وہب محدثین فقہا نے اپنے اپنے
مقاموں پر حدیث اور فقہ کی تدوین جو ہے وہ اسی دور میں اس کی ابتدا کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث اور فقہ اور اس کے علوم جو ہیں وہ مدون ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح تاریخ اور ادب کے اوپر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ اسی دور میں ہی لکھی گئی ہیں۔ اچھا، یہ اس کی وجہ ایک بنیادی یہ تھی کہ خود منصور جو ہے وہ دیگر قوموں اور ان کی زبانوں کا علم رکھتا تھا، اور بطور خاص فلسفے کے ساتھ اور علم نجوم کے ساتھ اس کی بڑی دلچسپی سی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جعفر منصور نے ان علوم کی طرف توجہ دی۔ وہ فقہ کا ماہر تھا، فلسفہ اور نجوم میں وہ دسترس رکھتا تھا، نجوم سے زیادہ شغف تھا، علم نجوم سے اس سے زیادہ زیادہ شغف تھا۔ اس لیے اس نے کیسر روم سے یونانی کتابوں کی بھی فرمائش کی کہ اس نے عقیدس کی، اور چند طبیعیات کی کتابیں اس نے پھر بعد میں بھیجی۔ چنانچہ ابو جعفر منصور کے دربار میں ہر فن کے اصحاب کمال جمع رہتے تھے۔ اس کا درباری نوبخت اپنے فن کا ماہر تھا، یہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ اسی طرح اس کا بیٹا ابو سہل وہ بھی یہی علم جانتا تھا۔ اسی طرح اس کی اولاد میں سے آگے پھر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھ کر منصور کو پیش کی۔ دوسرا ابراہیم فغاری، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اپنے دور کا صاحب کمال شخص تھا، اور تاریخ اسلام میں سب سے اول استرلاب جو ہے وہ اسی نے ہی بنائی، اور علم حیات پر اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب جو ہے تصحیح قرہ کے نام سے تالیف کی، اور اس کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں کتاب القصیدہ فی علوم النجوم، کتاب المقیاس للزوال، کتاب العمل بالاسطرلابات اور ذوات الحلق، اور کتاب العمل بالاسطرلابات المستہ۔ تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں، مقصد یہ ہے کہ تین طرح کے علوم جو ہیں ان کے اندر اس نے بہت زیادہ کام کیا ابو جعفر منصور نے۔ اس میں ایک تو علم نجوم کے حوالے سے، دوسرا ریاضی اور اس طرح کے دیگر جو مختلف قسم کے ہیں اس کی طرف، اور تیسرا جو ہے وہ حیات اور جو حیات کے حوالے سے، یعنی آپ فلکیات کے اوپر جو ہیں وہ مختلف کتابیں جو ہیں وہ اس دور میں لکھی گئی ہیں۔ تو منطق اور فلسفہ اور فارسی کتابوں کے ترجمے بھی اسی دور میں ہی ہوئے ہیں، اور ابن مقنع ایک بڑا ادیب اور فلسفی تھا، اس نے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں کی ہیں، تو وہ بھی اسی دور میں ہی کی۔ تو یہ وہ علمی کاوشیں ہیں جو کہ ابو جعفر منصور کے دور میں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں اس نے لوگوں کو بھی اپنی طرح متوجہ کیا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بغداد شہر کی تعمیر ایسی عالی شان تعمیر تھی، اور اس طرف توجہ کرنے والے دیگر کئی اہل علم جو ہے وہ وہاں پر پھر آ کر مستقل رہائش پذیر ہوئے، اور یہیں سے پھر علم کے اوپر مزید آگے وابستگیاں بڑھتی چلی گئیں، اور لوگوں کو شوق کے ساتھ دین کا علم ہو یا دیگر علوم ہو ان کی طرف توجہ جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ تو یہ مختصر سی بات تھی جو ابو جعفر منصور کے حوالے سے ہم نے کرنی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں محمد بن منصور، جسے مہدی کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلافت عباسیہ کا تیسرا حکمران تھا، اور اس کا پورا نام جو ہے وہ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن ابو جعفر المنصور عباسی ہاشمی تھا۔ تو محمد مہدی کی ولادت جو ہے وہ 126 ہجری میں ہوئی ہے، اور اہواز کے ایک قصبے میں ہوئی ہے۔ اس کی کنیت ابو عبداللہ اور مہدی لقب ہے، والدہ کا نام موسیٰ بنت منصور حمیری ہے۔ انہیں بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ خلیفہ منصور نے خالد برمکی کو اس کا تعلیق مقرر کیا تھا۔ اس نے اپنے والد اور مبارک بن فضالہ رحمہ اللہ سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ اسی طرح 18 برس عمر تھی کہ منصور نے ان کی شادی بھی کر دی تھی، اور یہ چچا زاد ریتا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ تو بہرحال ابو جعفر منصور جو ہے، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ابن صفا تھا اس نے عیسیٰ بن موسیٰ جو ہے اس کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور نے
ابن صفا نے ابو جعفر منصور کو اور عیسیٰ بن موسیٰ کو ولیعہد مقرر کیا، لیکن ابو جعفر نے ساتھ میں اپنے بیٹے مہدی کو ساتھ ملا لیا۔ شروع شروع میں تو یہ ہوتا رہا کہ عیسیٰ بن موسیٰ کو ساتھ ہی جو ہے وہ بٹھایا جاتا، اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح جس طرح وہ وزیر اعظم کا ایک عہدہ ہوتا ہے اور بطور خاص اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول ہوتا ہے، وہ سارا کچھ رہتا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مہدی کی طرف جب توجہ زیادہ ہوگی، اپنے بیٹے کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، تو منصور نے پیشکش کی اپنے اس بھائی کو، عیسیٰ بن موسیٰ کو، کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس کی شان گھٹانے شروع کر دی گئی، اور اس کو اس کی جگہ بھی تبدیل کر دی گئی، اور اس کے ساتھ معاملات بھی ایسے کر دیے گئے کہ عیسیٰ بن موسیٰ کو ڈرایا دھمکایا، تاکہ وہ اپنی خلافت سے یا اپنی ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ وہ دستبردار ہو گیا، اور اس کے بعد مہدی جو ہے اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ تو منصور کی وفات کے بعد 158 ہجری میں منصور مہدی جو ہے وہ منصب خلافت پر متمکن ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 33 برس تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مہدی نے سب سے پہلے جو کام کیا، اس نے اپنے والد کی ایک وصیت پر عمل کیا۔ والد نے یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو، میں نے کچھ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی ہوئی، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ان کے بعد ان کو رہا کر دینا اور ان کی جائیدادیں واگزار کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور انہیں انعام و اکرام بھی دیا، اور ان کی جو چیزیں تھیں یا ان کی زمینیں وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ان کو واپس کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ ایک بڑا ضروری تھا، اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں مہدی کے بارے میں محبت، ترحم اور اس کے ساتھ وفا کا ایک پہلو جو ہے وہ منظم ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دور اندیشی منصور کی بہت ہی کمال کی ہے۔ ابو جعفر منصور کی یہ جو دور اندیشی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسا کام پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے کہ رعایا جو ہے وہ اس کی طرف خود بخود جو ہے وہ لپک آئے۔ اور اس نے یہی کیا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کو اس نے بلا وجہ قید کیا ہوگا، یا کسی معمولی جرائم کے اندر اس کو قید کر رکھا ہوگا، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ سب سے پہلا کام تم نے یہی کرنا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ توجہ اسی طرف ہی رکھیں۔ اور بالآخر پھر ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی جو ہے وہ وفات پائی اس نے، ابو جعفر منصور نے، تو اس کے بعد پھر مہدی کو یہ کام جب اس نے کیا تو سارے لوگ اسی طرف ہی متوجہ ہو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے بہت سارے امور جو ہیں وہ ایک دور اندیش شخص ہی کر سکتا ہے، اور بالخصوص جس کو اپنے اولاد بہت ہی زیادہ عزیز بھی ہو، اور اپنی حکومت اور سلطنت کو وہ ہمیشہ دوام بخشنا چاہ رہا ہو اور اس کو قائم رکھنا چاہتا ہو، تو وہ اس طرح کے امور ضرور سر انجام دیتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا جی، جی مہدی شکر کے دور میں سب سے پہلا کام تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس نے اپنے والد کی جو وصیت تھی اس پر عمل کیا۔ دوسرا کام اب مختلف انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جو کام سختی والا تھا، اور قبضہ کرنا اور علاقوں کو فتح کرنا اور لڑائیوں والا، جیسے کہ علویوں کے ساتھ لڑائی ہے یا دیگر لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، اور امیوں کا صفایا کرنا تھا، عبد الرحمن داخل کے ساتھ لڑائی وغیرہ، تو یہ سارے کام ابو جعفر منصور نے کر لیے تھے۔ بنیادی طور پر کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کے لیے مہدی کو بہت زیادہ کوئی اسٹرگل کرنی پڑی، یا بہت زیادہ مہمات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہوں، یا جنگ و جدل کا سلسلہ رہا ہو۔ تقریباً سارے فتنے جتنے بھی تھے، ابو جعفر منصور وہ اپنے دور میں ختم کر گیا، یہاں تک کہ جس کے بارے میں اس کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ یہ شاید کہ میری خلافت کے لیے کچھ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جیسے ابو مسلم خراسانی اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے لوگ تھے جس کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اگرچہ وہ اس کے معاون بھی تھے، ممد بھی تھے، اور ہر لحاظ سے ان کے لیے انہوں نے اپنے زور بازو سے اس سلطنت کے لیے بہت سارے کام کیے تھے، لیکن ابو جعفر منصور نے بہرحال اپنے آنے والوں کے لیے وہ سب کچھ جو ہے
وہ کانٹے صاف کر دیے جو آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بننے والے تھے۔ تو ایک بات تو یہ تو مہدی کے دور میں جو چند ایک چیزیں ہوئی ہیں، مہمیں ہوئی ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بات یہ تھی، ابن مکنے کا جو ہے وہ دعویٰ الوہیت تھا۔ یہ مرو کا بادشاہ تھا، باشندہ تھا، اور اس کی ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ خراب تھی۔ وہ اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے سونے کا چہرہ منہ پر چڑھائے رہتا تھا، اور ہمیشہ اسی نام سے یعنی نقاب پوش کہلاتا تھا، یعنی لوگوں کے ہاں معروف تھا کہ یہ نقاب پوش ہے۔ چونکہ اس کی آنکھ تھی نہیں، اس لیے وہ اسی طرح ہی رہتا تھا۔ تو مہدی کے زمانے میں اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کر کے اس میں حلول کر دیا، آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام میں، اور اسی طرح مختلف انسانوں کے کالم میں منتقل ہوتا ہوا ابو مسلم خراسانی کے بعد اس میں جلوہ گر ہوا۔ لوگوں کو فریب دینے کے لیے وہ مختلف شعبدہ بازی بھی کیا کرتا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ رکھیں اور اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی بات کو مان لیں۔ تو یہ بہت ہی ایک عظیم ایسا فتنہ تھا جس کی سرکوبی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری تھی، لیکن ہوا یہ کہ سادہ دل لوگ جو ہیں وہ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے اور بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ چند دنوں میں اس کے پیرووں کی تعداد بڑھتی گئی، اور ایسی جمع ہوئی کہ بہت سارے علاقوں کے اندر اس نے جو ہے اجتماع شروع کر دیا۔ ترکی اور سرحد کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہوتے ہوتے کرتے کرتے مسلمانوں کی آبادیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مختلف محلات اور دیگر کئی قلعے جو ہیں انہوں نے لوٹ لیے، اور مہدی نے پھر یہ کیا کہ ابو نعمان جنید اور لیس کو یکے بعد دیگرے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ پھر بالآخر جبرائیل بن یحییٰ اور یزید نے مکنا کے ایک ممتاز پیرو اس کو اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھگا لیا۔ پھر اس کے بعد مہدی نے ابو اون کو بھیجا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر 161 ہجری میں معاذ بن مسلم اور سعید حرشی کے سپرد جو ہے وہ مہم سپرد کی، اور کہا کہ تم اس کو ختم کرو۔ انہوں نے بھی مکنے کو اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی، لیکن وہ بھاگ گئے۔ سعید حرشی نے مکنا کو اور اس کے ساتھیوں سمیت اس کو گھیرا۔ چند دنوں کے بعد 30,000 آدمیوں نے سعید سے جان بخشی کروائی اور مکنے کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ اب دیکھیں، یہ وہ شخص تھا جو کہ احساس کمتری کا شکار تھا، کہ اس کی ایک آنکھ تھی۔ اس بنا پر وہ لوگوں کے سامنے آنے سے رہا، اپنے چہرے پر وہ ایسا ماسک چڑھا کر رکھتا تھا جیسے سونے کا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی اس کی طرف توجہ رکھیں۔ لیکن اس کا کردار یہ ہے کہ اب اس پر بھی بس نہیں، اس نے اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر بہرحال جب لوگ اس کے ساتھ مل گئے تو بعد میں سارے ساتھ چھوڑ گئے، 30,000 کے قریب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، لیکن بعد ازاں 2,000 افراد اسی کے ساتھ رہے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے یہ کام کیا، ایک دو قول ہے، ایک تو یہ کہ اس نے اپنی عورتوں رہے عیال کو سب کو زہر دے دیا، اور خود آگ جلوا کر باقی ساتھیوں سے کہا کہ جو شخص میرے ساتھ آسمان پر چلنا چاہتا ہے وہ اس آگ میں کود جائے۔ یہ کہہ کر اس نے خود پہلے اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد اس کے سارے ساتھیوں نے بھی جو ہے وہ ختم کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے، یا دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے خود بھی زہر کھا لیا اور دوسروں نے بھی زہر کھا لیا۔ تو مسلمان جب اس کے قلعے میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری دو تین ایسی بغاوتیں بھی ہیں جو مہدی نے ناکام کی ہیں۔ اس میں ایک بغاوت جو ہے وہ خراسان کے علاقے میں تھی، جس میں یوسف بن ابراہیم نے بغاوت کی تھی۔ اسی طرح ایک بغاوت عبدالسلام بن ہاشم یشکری نے بغاوت کی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی۔ یہ مصر کے علاقے میں بغاوت ہوئی تھی جو ختم کر دی گئی۔ اسی طرح مہدی نے پھر ایک کام کیا، اس نے بڑی خوبی کے ساتھ جو اسلامی خلافت کی جتنی سرحدیں تھیں بطور خاص، ان میں روم کا علاقہ آتا تھا یا پھر سندھ کے راجاؤں کا علاقہ آتا تھا، کہ ملتان تک تو مسلمان پہنچ چکے تھے، ملتان کے بعد بھی تو ظاہر ہے بہت سارے علاقے اور راجے وغیرہ موجود تھے جو اپنے اپنے قلعوں کے اندر موجود تھے۔ تو
مہدی نے ایک کام یہ کیا کہ ان تمام کے ساتھ معاہدے کر لیے، ان تمام کے ساتھ معاہدے اس انداز سے کیے کہ ایک تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ کمتر حالت میں کیے یا اپنے آپ کو رسوا کرتے ہوئے حقارت کے طور پر کیے، نہیں، بلکہ اس نے برابری کی سطح پر یا ان کے ساتھ اس انداز سے معاہدے کیے جس کی اسلامی شان و شوکت جو ہے اس کو جو ہے وہ واضح برتری اس کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو جائے، اور دیگر جتنے بھی جو سرحدوں کے قریب رہنے والے باشندے ہیں وہ تمام مطیع بھی رہیں اور فرما بردار رہتے ہوئے اس کی حمایت بھی کرنے پر مصر رہیں، تاکہ ان تمام علاقوں میں یا سرحدوں میں کوئی بغاوت وغیرہ یا کوئی بھی اسلامی سرحدوں کو تاراج کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کی سرکوبی کی جا سکے اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس نے بہرحال رومیوں کے ساتھ بھی اسی طرح تصفیہ کیے، اور اسی طرح سندھ کے اندر بھی مختلف علاقوں میں اس نے ایسے ہی معاہدے وغیرہ کیے۔ عزیز طلبہ، ہمارا ایک تو وقت ختم ہو گیا ہے، دوسرا ہمارا یہ سیشن اختتام پذیر ہے۔ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی مزید اس بارے میں بات کریں گے، امید ہے کہ آپ دوبارہ اس کو جوائن کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔